بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو آواز بھی صحیح آ رہی ہوگی۔ جی سر یہ الحمد للہ۔ باب ہم نے شروع کرنا تھا، کیا یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ سر یہ باب الخیار سے شروع کریں۔ جی سر یہیں سے شروع کریں باب۔ صحیح ہے، تو اس کو پڑھیں گے پھر۔ جی ضرور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ولم يتفرقا وكان جميعا أو يخيز أحدهما الآخر فإن خير أحدهم الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما آواز ولم میری يترك طرف سے واحد کم ہے منهما یا آپ البيع. کی طرف سے بہت ہی کم آواز ہے؟ سر میں کوشش تو کر رہا ہوں، زور سے پڑھوں، میں پھر سے ٹرائی کرتا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ولم يتفرقا وكان جميعا يخيز أحدهما الآخر فإن خير أحدهم الآخر فيتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی آپس میں بیع کریں اور وہ اکٹھے ہوں تو جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں انہیں اختیار ہے یا ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے پھر وہ اس پر بیع کر لیں تو بیع پختہ ہو گئی، اور اگر بیع کرنے کے بعد جدا ہو جائیں اور ان میں سے کوئی بھی بیع کو ترک نہ کرے تو بیع واجب ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور یہ مسلسل احادیث کے اندر مختلف جو خرید و فروخت کے جو انداز ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں بھی، اور اس میں ایک اختیار کی بات ہے کہ اگر خرید و فروخت کرنے والے وہ کب تک اپنی بیع کو لازم نہ کریں، یا وہ سمجھیں کہ ابھی جو فائنل ہے وہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کمی بیشی کی جا سکتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ پہلے سے ہی چیز طے شدہ ہو۔ تو اس سلسلے میں یہ روایت ہمارے سامنے ہے جس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر، کہ دو آدمی آپس میں جب خرید و فروخت کرتے ہوں تو جب تک وہ دونوں اکٹھے ہیں جدا نہیں ہوتے انہیں اختیار ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے، یہ بھی ممکن ہے۔ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَ الْآخَرَ فَتَبَايَعَ عَلَى ذَلِكَ، اور اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے پھر وہ اس پر بیع کر لیں، فقط وجب البیع، تو بیع واجب ہو جائے گی۔ وَإِن تَفَرَّقَا بَعْدَ أَن تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، اور ان میں سے کوئی ایک جب بیع ترک کر دیتا ہے اور وہ جو ہے وہ ترک نہ کرے تو بیع واجب تب بھی ہو جاتی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جب جدا ہو رہے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کوئی بات بھی نہیں کرتا تو پھر بھی بیع واجب ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک دونوں خرید و فروخت کرنے والے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مجلس میں موجود ہیں تو ان دونوں کی بیع جو ہے
ان میں اختیار موجود ہے، دونوں ہی فسخ کر سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ الگ نہیں ہوتے تب بھی وہ جب وہ کہہ دیں کہ بس اب بیع ختم ہو گئی یا اس کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی نئی بات ہے یا نئے مقصد ہے جس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یا پھر کسی ایک کے بارے میں یہ کہے کہ تمہیں اب اختیار نہیں، میں اگر واپس کرنا چاہوں تو مجھے اس بات کی اجازت ہوگی، تو تب بھی یہ بات درست ہے. تو یہاں علماء یہ کہتے ہیں معلوم یتفرقہ سے مراد یہ ہے کہ بظاہر ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد جسمانی جدائی ہے، اور محض بات ختم ہونا مراد نہیں ہے. اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ جدائی جو ہے، یہ جدائی بالابدان یعنی جسموں کی جدائی ہے، یا باتوں کی جدائی ہے کہ میں اس پہ بعد میں بات کروں گا یا میں اس میں. تو اس سلسلے میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے، اور زیادہ تر اس طرف گئے ہیں جن میں امام ابن حزم، ابو ثور ہیں، امام اسحاق، امام احمد، امام شافی. ان کا موقف یہ ہے کہ جب وہ جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں، تو پھر اس وقت جو ہے وہ بیع جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ حنفی اور مالکیوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ بات تک ہے. جب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس فلاں وقت تک جو ہے وہ اس معاملے کے لیے جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں، امکان ہے، تو تب وہ ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو جب تک وہ بات ہے تب تک وہ بات ہے. جب وہ باتیں ختم ہو گئی، اب دوسری باتیں شروع ہو گئیں، تو پھر وہ بیع جو ہے اس کا معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ ایک موقف ہے. تو امام شافی رحمہ اللہ کا موقف یا جمہور کا موقف جو ہے وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جب الگ علیحدہ ہوں تو پھر جو ہے وہ بیع لازم ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد اختیار جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. جی. سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جی. جیسے نارمل ہم جاتے ہیں کسی کے مطلب کسی بھی دکان پر، سب کچھ ہے، اب دکاندار اور ہمارے پاس دونوں کے پاس اپنا اپنا پورا اختیار ہوتا ہے. تو یعنی ہم وہ بھی کوئی چیز بیچے یا ہم خریدیں، اس میں ہم جو بھی بارگیننگ یعنی جو کچھ بھی کریں وہ ہمارا سارا اپنا ہوتا ہے اختیار. تو پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ اگر وہ اختیار کو یہ دوسرے کو دے؟ مجھے اس سے صرف یہ سمجھ میں آیا فار ایگزامپل ایک آپشن ہو کہ آپ یہ چیز لے جائیے، فرض کریں یہ آپ کے نہیں آتی یا کوئی آپ کے کام کی نہیں، آپ واپس تبدیل کر سکتے ہیں کچھ ہے. اب وہ ایک چیز ہو گئی کہ ایک آپشن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اختیار دینا اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن ادروائز تو دونوں کے پاس اپنا اپنا اختیار ہوتا ہے، تو اختیار ایک کا دوسرے کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں، یہ صرف دکان تک محدود نہ رہے نا، اس میں آپ منڈی کو بھی سامنے رکھیں. بعض دفعہ جانور ہوتے ہیں، تو اصل میں یہ ہے کہ وہ ایک ہی تو چیز ہوتی ہے جس کو انہوں نے بیچنا یا خریدنا ہوتا ہے. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی چیز بیچ رہا ہے، جب اس کو یہ تھوڑا سا شک گزرتا ہے نا کہ فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ مجھے پیسے دے سکتا ہے، تو وہ اپنی بیع فسخ کر سکتا ہے. جب ہم دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں نا، یہ ہمارا جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ دکان سے جب چیز خریدتے ہیں نا، اس میں یہ انسان کو تھوڑا سا تردد ہوتا ہے، اور وہ واپس بھی کر سکتا ہے، اور وہ ایک معاملہ الگ ہے. لیکن جب آپ منڈی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا نا انداز مختلف ہو جاتا ہے. اللہ عالم. کیا آپ کا جو سوال تھا وہ یہی تھا؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اختیار دینے سے کیا مطلب ہے؟ ایک جو ہے وہ اختیار دے دوسرے کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ بیع کو ختم کر سکتے ہیں. جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز خریدنی ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ لے لو، وہ دے دو. اور وہ جب چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر یہ اب جب تک وہ لے کر جاتا نہیں ہے اور وہ بیچ نہیں دیتا، تب تک جو ہے وہ دونوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے نہیں لینی بھائی، اور دوسرا وہ یہ کہہ دے کہ میں نے نہیں بیچنی بھائی. یہ ہے خیار. جی ٹھیک ہے. اختیار کا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت کے موقع پہ انسان جو ہے وہ اپنے موقف کو تبدیل کرے. یہ ایک عقد ہے نا، ایک ایسی چیز ہے جس کا واضح ہونا ضروری ہوتا ہے. اور یہ جب طے ہو جاتا ہے سودا، تو اس کے بعد پھر اس کو تبدیل کرنا یہ لڑائی کا باعث بنتا ہے. تو اس بنا پر جو ہے وہ شریعت نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ جب تک ایک مجلس میں موجود ہیں تب تک تو ممکن ہے، اگر مجلس ختم ہو گیا تو پھر نہیں.
नहीं, फिर अभी तक बात समझ। सर आ गई। शुक्रिया, जजाकल्लाह। जी, चलें अगली हदीस पढ़िए। وعن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، رواه الدار القطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من معانيهما۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بائع اور مشتری خیار کے ساتھ ہیں جب تک کہ دونوں باہم جدا نہ ہو جائیں، سوائے اس کے کہ وہ سودا ہی خیار والا ہو، اور اس کو یعنی بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کو اس ڈر سے سودا پورا ہونے سے قبل ہی مجلس عقد سے جدا ہونا جائز نہیں کہ مبادہ دوسرا اس سے بیع توڑ دے۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے ابن ماجہ کے، اور اس حدیث کو امام دارقطنی، امام ابن خزیمہ اور امام جارود نے بھی روایت کیا ہے، اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں: یہاں تک کہ دونوں اپنی جگہ سے جدا ہو جائیں۔ جزاکم اللہ، یہ وہی چیز ہے، اس میں صرف صفقہ کا لفظ جو ہے اس میں ہے کہ کوئی ایسا اختیار جس میں وہ جان بوجھ کے فوراً جو ہے وہ مجلس برخاست کرنا چاہے، کہ جس سے یہ امکان پیدا ہو جائے کہ یہ شاید سودے کی وجہ سے جان بوجھ کے مجلس جو ہے وہ الگ کر رہا ہے، تاکہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جو طے کر چکے ہیں اس پہ ہی سودا جو ہے وہ سیل ہو جائے یا خریدا جائے۔ تو یہ یعنی دھوکہ دینے کی غرض سے مجلس کو برخاست کرنا یہ درست نہیں ہے، باقی ٹھیک ہے۔ جی، اگلی روایت بھی پڑھی ہے۔ سر ایک منٹ میں اپنی کتاب وعن میں ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في بيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة۔ یہاں پہ شریعت نے ایک آسانی بھی دی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے، تو ایسے اس سلسلے میں ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، کہ مجھے عموماً دھوکہ دیا جاتا ہے، کَأَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، کہ وہ بے شک دھوکہ دیا جاتا ہے خرید و فروخت میں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بایعت فقل، جب تو کوئی چیز خریدے تو یہ کہہ دے کہ لا خلابتا، کہ اس میں دھوکہ نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ بعد میں جب یہ بات کہہ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیچنے والا ہے وہ اگر دھوکے کا مرتکب ہوا، ثابت ہوا، تو وہ چیز اس کو واپس لوٹائی جائے گی۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں بھی دھوکہ و فریب نہیں ہے، اور اسی طرح جو چیز خرید و فروخت کی جاتی ہے اس کے اندر بھی غبن اور دھوکہ اور کسی کا نقصان کرنا اور کسی کے بارے میں کسی کو پریشان کرنے کی وجہ سے، یا اس کی جو کمزوری ہے یا سیدھا سیدھا آدمی ہے اس کو سامنے رکھتے اس کو نقصان پہنچانا، یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ جی، آگے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب الربا۔ اس باب کے اندر بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو کہ سود کے حوالے سے ہیں۔ سود کا بنیادی طور پر جو شریعت کے اندر ممانعت ہے، یہ ہر طرح کے سود کا منع کیا گیا ہے، کہ کوئی شخص جو ہے وہ سود نہ کھا سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ گواہ بن سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے برابر کے مجرم ہیں۔ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ کے اندر آخر میں تقریباً 2 رکوع پہلے جو ہے وہ اس بات کا اظہار فرمایا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ 5-6 ایسی باتیں ذکر کی ہیں جو گناہ کبیرہ کی طرف انسان کی توجہ دلاتی ہیں، کہ اگر یہ کام کیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی یہ وجہ بھی ہے، یہ وجہ بھی ہے، یہ بھی وجہ ہے۔ اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس طرح ہے گویا کہ وہ شیطان نے اس کو چھوا ہوا ہے،
اور پھر دوسرا یہ بھی جو سب سے آخر میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سود کھاتا پیتا ہے تو یا اس کا معاملہ کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی. تو یہ بڑی سختی ہے بڑی. اس سلسلے میں مسلمانوں کو تو بالاولیٰ اس سے بچنے کا حکم ہے اور فرمان ہے. چنانچہ اس سلسلے میں یہ جو باب پیش کیا جا رہا ہے اس کے اندر جتنی اقسام سود کی ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً اس میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوگا. اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ سود کی مختلف کیفیتیں ہیں. اس میں ناپ تول کے اندر بھی ہو سکتا ہے، قرضے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کسی جو جنس ہے اس کے اندر بھی سود ہوتا ہے. اور اس طرح کی دیگر کئی اشیاء ہیں، جیسے کہ اگلی حدیث میں آپ جب پڑھیں گے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں 73 درجے ہیں. تو یہ درجات جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اقسام بھی اتنی ہی ہوں گے. جب درجات اتنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اقسام بھی اتنی ہیں. تو اس لیے ان تمام سے بچنا جو ہے یہ فرض ہے. چلیں پہلی روایت کون پڑھے گا؟ جی سر، میں پڑھوں. جی جی. عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. رواہ مسلم. وللبخاری نحوہ من حدیث ابی جحیفۃ رضی اللہ عنہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ سب برابر ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث مروی ہے. اس میں جو لفظ ہے نا ہم سواء، یعنی وہ گناہ میں برابر ہے. وہ تمام کے تمام سود کے جس کام میں بھی مرتکب ہوئے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ بے شک کھانے والا ہے یا کھلانے والا ہے یا لکھنے والا ہے یا گواہ بننے والا ہے. کسی بھی صورت میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ جب اس سلسلے میں سود کے لیے وہ کسی طریقے سے شامل ہو جائے تو بس وہ سارے کا سارا اس پر بھی وزر ہے، یعنی گناہ ہے. اس لیے اس کو بچنا چاہیے، اور وہ سارے کے سارے گناہوں میں برابر کے شریک ہے. جی اگلی روایت. جی. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا ثلاثۃ وسبعون بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربع الربا ارز الرجل المسلم. رواه ابن ماجہ مختصرا والحاکم بتمامہ وصححہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں. سب سے کم درجہ اس گناہ کی طرح ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے، اور سب سے بڑا سود کسی مسلمان آدمی کی عزت پامال کرنا ہے. اسے ابن ماجہ نے مختصر اور حاکم نے مکمل روایت کیا ہے، اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے. جی اس روایت کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے درجے بیان کیے گئے ہیں کہ سود کے 73 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ گناہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرتا ہے تو یہ اس کا ایک قسم کا گناہ ہے. تو اسی طرح کسی بھی مسلمان آدمی کی عزت کو پامال کرنا یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. اور یعنی اس کا گناہ جس طرح ایک زنا کا گناہ ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا بھی ایک گناہ ہے. گویا کہ یہ اس کے درمیان دیگر بہت سارے ایسے درجات ہیں. اچھا، بات جو سمجھانے والی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ زنا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اور کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. گویا کہ یہ دونوں کے درمیان سارے کے سارے ہی کبیرہ گناہ ہے. ثابت یہ ہوا کہ 73 درجے جو ہیں وہ سارے کے سارے ہی گناہ ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کوئی معمولی گناہ ہے تو اس وجہ سے اس کا ارتکاب کرنے سے انسان بچ سکتا ہے. تو یہ ہے. اب اس میں
جو اس کی خرید و فروخت میں یعنی سود کے جو متعلقات ہیں یا اس کی جو وضاحت ہے اس کے سلسلے میں نیچے شرح میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ خرید و فروخت میں جنس کے تبادلہ کے وقت زیادہ مقدار حاصل کرنا یہ بھی سود ہے، اور اسی طرح کسی بھی اعتبار سے جنس نہ ہو دیگر بھی کوئی چیز ہو، یعنی دو بیع کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے معاوضہ میں مشروط ہو جانا، یہ بھی ایک سود کی ہی قسم ہے۔ اسی طرح اس کا جو اس کی جو تعریف ہے اس میں یہ ہے کہ سود ایک ایسا زائد مال ہے جو شرعی معیار کے مطابق کسی عوض سے خالی ہو، یعنی بغیر کسی مقصد سے دوسرے سے زیادہ مال اینٹنے کو سود کہا گیا ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ یہ حرام ہے، اس پر اجماع ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور سود کی حرمت پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف آیات نازل فرمائیں، جس میں احل اللہ البیع وحرم الربا، اور اسی طرح الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ البتہ سود جو ہے پہلی دفعہ کب حرام ہوا ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت سورہ روم کے اندر نازل فرمائی ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بہت شدت کے ساتھ اس کو منع کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں ان سے زیادہ اس سے پہلے بھی اس کو منع کیا گیا تھا، لیکن اتنی سختی کے ساتھ منع نہیں کیا گیا۔ تو ان احادیث سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی برا گناہ ہے، اور اس سے ہر صورت میں بچنا ضروری ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک یہ بھی فائدہ بیان کیا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے حرام کھانے سے اجتناب شرط ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اپنی دعاؤں کو قبولیت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رزق حلال کا خیال رکھے، اور وہ ضرور اس کا پابند رہے، اور برائی سے اور برے اور ناجائز اور ناپاک مال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور اپنی اولاد کو بھی بچا کے رکھے۔ ایک روایت پڑھیے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز۔ حضرت ابو سعید متفق علیہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے کے بدلے مت بیچو اللہ کے برابر برابر ہو، اور ایک دوسرے کے وزن میں کمی بیشی نہ کرو، اور چاندی کو چاندی کے بدلے نہ بیچو اللہ کے برابر برابر ہو، اور ایک دوسرے کے وزن میں کمی بیشی نہ کرو، اور ان میں سے غائب چیز کو حاضر کے بدلے نہ بیچو۔ بخاری و مسلم۔ جی، اس میں اس روایت کے اندر جس بات کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت بیان کی اس میں یہ ہے کہ سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے، گویا کہ جو نقدی کی اس دور میں جو بھی صورت تھی وہ سونا اور چاندی تھے، دینار و درہم، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کا وزن بھی برابر ہونا چاہیے، اور جب ان کا تبادلہ ہو تو یہ برابر ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ تھوڑا اور ایک زیادہ ہے، وزن بھی برابر ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی اس میں جو ولا تبیعوا منها غائبا بناجز، جو اصل بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں میں ادھار کو نقد کے بدلے میں نہیں بیچنا چاہیے۔ گویا کہ ایک طرف جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت تم یہ لے لو، اور یہی چیز جو ہے وہ بعد میں تم سے میں واپس لے لوں گا، لیکن اس کے بدلے اور متبادل کے طور پر لوں گا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یعنی سونا اور چاندی جب آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نقد جو ہے وہ ایک دوسرے کا تبادلہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھار کرنے سے لڑائی جھگڑے کا احتمال ہے، کیونکہ سونا اور چاندی یعنی کرنسی جو ہوتی ہے یا دینار و درہم جو ہوتے ہیں، یہ ان کی قیمت ہر لمحے بدلتی رہتی ہے، تو اس لیے اس کو اگر ہم متاخر کریں کہ ایک طرف تو ہم ایک کرنسی دے رہے ہیں
اور جو اس کے متبادل کے طور پر کرنسی لینی ہے وہ ہم جو ہے اس کو ادھار کے طور پر کر لیں، تو اس سے جو ہے وہ خدشہ ہے کہ اختلاف بڑھے گا. اس وجہ سے یہاں پہ ادھار کو نقد کے بدلے میں بیچنے سے منع کر دیا گیا ہے. جی اگلی روایت پڑھیے. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم فإذا كان يدا بيد. ہاں جی وہی چیز ہے، صرف مسلم. اس میں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہو گئی. الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے، والفضة بالفضة، پہلے جو ہے وہ لفظ الورق بالورق کہا تھا، تو یہاں الفضة بالفضة، چاندی کے بدلے چاندی، والبر بالبر، اور گندم کے بدلے گندم، والشعیر بالشعیر، جو کے بدلے جو، التمر بالتمر، کھجور کے بدلے کھجور، والملح بالملح، نمک کے بدلے نمک، اور مثلاً بمثل، برابر برابر یہ دونوں تبادلہ ہو سکتا ہے. سواء بسواء، مثلاً بمثل، یعنی ان کی کیفیت جو ہے صنف جو ہے وہ بھی ایک طرح کی ہونی چاہیے، اور اسی طرح وہ برابر برابر ہونے چاہیے. یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہونے چاہیے. جب آپ تبادلہ کریں تو ایک ہاتھ دیں اور ایک ہاتھ لیں. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، جب ان اصناف کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے، یعنی ایک طرف کھجور دے کے ہم جو ہے وہ گندم لے رہے ہیں، یا گندم دے کر کھجور لے رہے ہیں. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، جب ان اصناف میں چیزوں کا تبادلے میں اختلاف ہو جائے، یعنی وہ مختلف ہو جائیں، فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، تو تم بیچو جیسے تم چاہو. اذا كان يدا بيد، جب دونوں نقد بنقد ہوں. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ سونا چاندی کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی یہ شرط ہے کہ جب وہ ایک جنس ہی تبادلہ مقصود ہے تو اس میں یہ ہے کہ دونوں برابر برابر ہونے چاہیے، اور ان کی اصناف وغیرہ بھی ایک طرح کی ہی ہونی چاہیے، اور اس میں ادھار وغیرہ کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو جو شخص صرف یہ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں میں جی یہ سود والی چیز ہے اور بعض چیزوں میں کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں الگ الگ بھی یہی حکم بیان فرمایا ہے. آگے جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، سونا سونے کے بدلے وزن وزن، اور اس کی جو کیفیت ہے یا اس کا جو معیار ہے وہ ایک طرح کا ہونا چاہیے. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، اور چاندی چاندی کے بدلے میں بھی برابر وزن اور ایک ہی جنس ایک طرح کا ہی ہونا چاہیے. فمن زاد او استزاد فهو ربا، جس شخص نے زیادہ دے یا زیادہ طلب کرے تو دونوں دینے والا اور طلب کرنے والا دونوں ہی سود والا کام کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری اور فرض ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جمہور فقہا نے سر سود کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ. ربا الفضل یہ ہے کہ ایک جنس کی دو اشیاء کو کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا، اور نسیہ میں سود کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی تو نہ ہو لیکن ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار کا معاملہ ہو. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی ایک جنس ہے لیکن وہ 1 کلو کی بجائے 2 کلو دے رہا اور دوسری طرف سے 1 کلو لے رہا ہے، یعنی وہ تبادلے میں جنس ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر کمی بیشی کر رہا ہے. جبکہ ربا نسیہ کا مطلب یہ ہے کہ کمی بیشی تو نہیں ہے لیکن ایک طرف ادھار ہے اور ایک طرف نقد ہے، یعنی میں آج دیتا ہوں اور باقی تم سے اسی طرح کی چیز جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد لے لوں گا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو ان دونوں قسموں کی حرمت وہ موجود ہیں، اور حدیث کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ 6 اجناس کا ذکر ہے، اور ان میں تفاضل یعنی اس میں کمی بیشی جو ہے اور اضافے کا طلب کرنا وہ نسیہ کی حرمت پر اتفاق ہے. یعنی اس پر اتفاق ہے کہ یہ جتنی بھی اجناس ہیں ان کے اندر زیادہ کا تقاضا کرنا یہ حرام ہے. ہاں جی ان کے السلام علاوہ علیکم سر. ہاں جی
سر اگر کوالٹی چینج ہو گندم کی یا چاول کی، دیکھیں چاول کی مختلف اقسام ہیں، تو جنس تو ایک ہی ہے تو لیکن اس کا طریقہ کوئی یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو بیچیں، پھر اس مالیت سے آپ دوسری چیز خریدیں، اس پیسے سے دوبارہ چیز دوسری خریدیں۔ بے شک آپ نے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے چاول دے کے اتنے چاول ہی لے لیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اچھی کوالٹی کے چاول ہیں، آپ ان چاولوں کو بیچیں اور دوسری طرف جو ہے وہ زیادہ آپ خرید لیں، یہ ممکن ہے۔ جزاک اللہ۔ سر یہ جو بارٹر سسٹم ہوتا تھا پہلے کہ جی کیونکہ کرنسی اور یہ وہ نہیں ہوتی تھی، تو ایک چیز اگر آپ کے پاس ہے وہ آپ وہ چیز دے کے دوسری چیز لینا چاہتے ہیں، وہ یہ والی چیز کس طریقے سے ہم اس میں فٹ ان کریں؟ ہاں دیکھیے، اس طرح ہی ہے جیسے جو بہت زیادہ دیر نہیں گزری، ہمارے جو بڑے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ اجناس بیچ کر اشیاء خریدتے تھے، تو وہ تو ٹھیک ہے نا۔ جیسے پچھلی روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ ان میں سے الگ ہو، یعنی کوئی چیز الگ ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے لیکن نقد ہونی جی۔ چاہیے۔ ہاں جی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ جو سوال ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ سوال یہ تھا جی کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ ایک جنس دے کر دوسری چیز جو ہے وہ خریدی جائے تو اس میں کیا ہے، کیا طریقہ ہے۔ یہاں ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک روایت پڑھی ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب وہ کیفیت چینج ہو جائے، چیز الگ ہو جائے، ایک چیز بیچ رہے ہیں تو دوسری چیز الگ اس سے خرید رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن نقد نہیں ہونا چاہیے معاملہ سر۔ دیکھیں نقد ہی ہے نا، نقد ہے، نقد ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی ہے، جی لیکن جب جی آپ ایک جنس کی دوسری جنس سے تبادلہ کر رہے ہیں، جی جی بالکل سر۔ جی اور جب آپ کی جزاک۔ جنس ہی تبدیل ہے، آپ گندم دے کے چاول خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ جی دیکھیں جی یہ روایت ہمارے سامنے ہے، مسلم کی روایت ہے، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، ٹھیک ہے۔ جب ان اشیاء میں، ان اصناف میں اختلاف ہو تو پھر تم جیسے بھی خرید و فروخت کرو، یعنی تبدیل کرنا چاہو تو اس میں کمی بیشی کر لو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ قیمت کی ادائیگی نقد ہو، ٹھیک ہے جی سر۔ جی۔ جزاک۔ جی یہ روایت پڑھیے، سیدنا ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ ہاں جی سر میرا ایک سوال تھا۔ جی۔ آپ نے شروع میں کہا کہ جنس میں بھی ہوتی ہے ربا، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک جنس کو جب ہم دوسری جنس کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ دونوں ایک جیسی اگر ہیں، یعنی وہ گندم کے بدلے آپ گندم لے رہے ہیں نا، گندم دینی ہے اور گندم لینی ہے، تو دونوں برابر برابر ہونی چاہیے، ایک جیسی ہونی چاہیے، وزن میں بھی برابر ہوں، اور اس کی یعنی وہ جنس بھی ایک ہی ہو، تو پھر نقد ہی ہونی چاہیے۔ اس میں اگر ہم یہ کہیں، یہ دھوکہ ہی ہے نا، اصل میں چیز بھی ایک ہے، اس کا وصف بھی ایک جیسا ہے، تو پھر ایک انسان کہتا ہے کہ تو یہ چیز لے لے اور دوسری مجھ سے جو ہے وہ اپنی وہ والی مجھے دے دو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اس میں کوئی ایک آدھ چیز جو ہے اس میں معمولی سا فرق پڑ سکتا ہے کہ وہ صاف ہے اور یہ صاف نہیں ہے، باقی تو چیز چیز وہی ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے یہ ایک بغیر وجہ کے تبادلہ ہے، تو اس میں اگر کرنا ہی ہے تو پھر ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے، اس میں ادھار نہیں کرنا چاہیے۔ یس سر ٹھیک ہے، یہ تو لاجیکل ہے۔ میں سمجھ رہا تھا جن سے مراد جینڈر ہے یہاں پہ۔ نہیں 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 نہیں، وہ تو جنس سے مراد چاول ہیں، گندم ہے، چینی ہے، گھی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا تبادلہ ہم کرتے تھے۔ اب بھی بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں اور کیا جاتا ہے کہ چیزوں کے بدلے میں چیزیں خریدی جاتی ہیں، یعنی وہ اگر ایک ہی جانور ہے تو جانور دے کر دوسرا جانور لیا جاتا ہے، بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے پڑھیے سر، اگلی روایت۔ جزاک اللہ۔
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبز فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم بع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق علیہ ولمسلم وكذلك الميزان۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کا عامل یعنی زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا بنایا۔ پس وہ صاحب واپسی پر جنیب نامی کھجور لے کر آئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہی عمدہ ہوتی ہیں؟ تو ان صاحب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم نہیں، ہوتا یوں ہے کہ ہم اس کھجور کے ایک سا کو دوسری کھجوروں کے 2 اور 3 سا کے عوض خرید لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، ساری کھجور کو دراہم کے بدلے بیچ دیا کرو، پھر ان دراہم سے یہ جنیب کھجور خرید دیا کرو۔ آگے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزونی اشیاء یعنی سونے اور چاندی کے بارے میں بھی ایسے ہی فرمایا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور موزونی اشیاء کے حکم بھی اسی طرح ہے۔ جی یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس پہ بات کی تھی نا، اور وہ مقصد یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص جو ہے وہ خیبر کی کھجوریں لے کے آیا، تو وہ بہت ہی اچھی اور زبردست قسم کی کھجوریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہم تو ایک سا کے 2-3 کبھی 2 کبھی 3 سا دے کے یہ اچھی کھجوریں خریدتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، بالجمع بالدراہم، یا تو یہ ساری کی ساری درہموں کے عوض بیچو یا خریدو، ثم ابتع بالدراہم جنیبا، تو پھر جو خریدنی ہے وہ اچھی جو خریدنی ہے وہ درہموں کے بدلے خریدو۔ تو وقال فی المیزان مثل ذلک، اور یہ بھی ساتھ ہی فرمایا ہے کہ تولنے والی اشیاء کے بارے میں بھی اسی طرح ہی حکم ہے، متفق علیہ ولمسلم وکذلک المیزان، تول میں بھی اسی طرح کرو، یعنی ایک ہے یہ کھجوریں جو ہے نا سا، چونکہ ایک پیمائش ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر وزن کرنا تو تب بھی یہی حکم ہونا چاہیے، یہی کام کرنا چاہیے۔ جی وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواہ مسلم۔ یہ اس کے بعد والی روایت ہے جی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الصبرة من التمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے کسی ایسے ڈھیر کو جس کا ماپ یعنی نہ کیا گیا ہو، من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر سے جس کا ماپ ابھی نہیں کیا گیا ایسی کھجوروں کو معین ماپ کے بدلے میں فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بالکیل المسمى من التمر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الصبرة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر سے جو ایک ڈھیر ہے اس سے چیزوں کو خرید و فروخت یا اس کے تبادلے سے، من التمر یا کھجوروں کا جو ڈھیر ہے اس سے منع فرمایا، لا يعلم مكيلها جس کا وزن معلوم نہیں ہے، بالکیل المسمى من التمر اس کیل کے ساتھ یا اس پیمائش کے ساتھ جس کا وزن کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے تاکہ کوئی اندیشہ نہ رہے، یعنی کسی کو جو ہے وہ دھوکہ نہ ہو، بلکہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس بات کو سمجھ لیں اور واضح ترین بے ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک روایت ہے وعن معمر بن عبد الله رضی اللہ عنہ
قال انی کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے الطعام بالطعام مثلا بمثل، کھانا یعنی اناج کھانے کے بدلے میں برابر برابر، وکان طعامنا یومئذ الشعیر، اور ان ایام میں ہمارا جو اناج تھا کھانا تھا وہ جو ہوا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہو، جب وہ ایک طرح کی ہی چیز ہے تو اس کو برابر برابر جو ہے وہ تبادلہ کرنا یہ ضروری ہے، اور الگ الگ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگلی روایت۔ وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثنا عشر دينارا فيها ذهب خرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، رواہ المسلم۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کی فتح کے دن میں نے 12 دینار میں ایک ہار خریدا جس میں سونا اور نگینے تھے، سو میں نے جب سونے کو ہار سے جدا کیا تو میں نے اس میں 12 دینار سے زیادہ کا سونا پایا۔ میں نے یہ بات خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے کو نہ بیچا جائے یہاں تک کہ اس کو الگ کر لیا جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس ہار کے اندر، اس قلادے کے اندر پتھر جو تھے وہ الگ تھے اور سونا جو تھا وہ الگ تھا، اس بنا پر کہ کہیں دونوں کو جب ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو دونوں کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تاکہ ان دونوں کی قیمت الگ الگ ہو۔ اور چونکہ الگ الگ ہی ہے کہ پتھروں کی قیمت جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اور جو سونا ہے اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہار ہے اور اس کے اندر اس طرح مختلف قسم کے پتھر وغیرہ جڑے ہوئے ہیں اور وہ وزن جو ہے وہ سارے کا سارا اس کا کرتا ہے، سونے کا کرتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دور حاضر میں اندازے کے ساتھ ہی یہ کام کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی سونا وغیرہ خریدتے ہیں تو وہ جب بنا لیتا ہے تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ خوبصورتی کو بہتر کرنے کے لیے پتھروں کو اور نگینوں کو جوڑا جاتا ہے اور سونا بھی ہوتا ہے، تو اگر جو ہے وہ اس کو الگ اس کی قیمت مقرر کر لی جائے اور اس پتھروں کا وزن جو ہے وہ الگ کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ اس کو بھی سونے کے بھاؤ میں ہی تبدیل کر دیا جائے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کا دھوکا ہو جاتا ہے بعض اوقات، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جی وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئتا، رواہ الخمسہ وصححہ الترمذی وابن الجارود۔ اس سے پہلے تو سونے چاندی اور کھانے پینے کی اشیاء اور اجناس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یہاں پر اب جو ہے وہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع الحیوان بالحیوان نسیئتا، کہ کسی جانور کو کسی جانور کے بدلے میں ادھار فروخت کیا جائے، رواہ الخمسۃ وصححہ الترمذی وابن الجارود۔ ہم نے پہلے نسیہ کا معنی پڑھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز دوسرے کو بیچی جائے لیکن ادھار ہو اور اس میں کمی بیشی بھی موجود ہو، تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے یہ حدیث کہ حیوان کے بدلے حیوان کی ادھار فروخت بھی جائز نہیں ہے، جس طرح اجناس کی اجناس کے بدلے میں تبادلہ جو ہے وہ ادھار جائز نہیں ہے۔ جی اگلی روایت پڑھیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا تبايعتم بالعینة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد
سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواہ ابو داود من روایت نافع عنہ وفي اسناده مقال ولأحمد نحوه من روایت عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن قطان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، جب تم باہم بیع عینا کرنے لگو اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لو اور ان سے چمٹ جاؤ اور کھیتی باڑی پر راضی ہو رہو اور جہاد کو ترک کر دو گے تو رب تعالیٰ تم لوگوں پر ایسی ذلت کو مسلط کر دے گا جس کو اس وقت تک نہ ہٹائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نافع کی حضرت ابن عمر سے روایت کے ساتھ روایت کیا ہے، جبکہ اس حدیث کی اسناد میں کلام ہے، اور مسند احمد میں ایسی ہی حدیث عطا کی روایت سے ہے۔ اس حدیث میں کے رجال ثقہ ہیں اور ابن قطان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ حدیث تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ مسائل بھی مذکور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعینہ کون سی ہے؟ بیعینہ جو ہے اس کے بارے میں ایک دو اقوال ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی ایک چیز مقررہ وقت پر ایک وقت مقررہ تک کے لیے فروخت کرے، جب یہ میعاد مقررہ مکمل ہو جائے تو خریدار وہی چیز کم قیمت پر خرید لے تاکہ زیادہ رقم اس کے ذمہ باقی رہ جائے۔ تو جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے، اور جب وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ ابھی چیز تو میرے پاس ہے لیکن اس کی قیمت یہ ہے، لیکن میں تمہیں نا 15 روپے کی، مثلا 10 روپے کی چیز ہے تو میں تمہیں 15 روپے کی بیچ دیتا ہوں۔ اب جب وہ 15 روپے کی بیچے گا، لیکن وہ کہے گا کہ جب آپ اس سے استفادہ کر لو تو واپس مجھے پھر 10 روپے کی ہی بیچنا، کیونکہ میرے پاس جو اصل قیمت ہے وہ 10 روپے کی ہے۔ گویا کہ وہ ادھار اس کو وہ چیز استعمال کے لیے نہیں دینا چاہ رہا، بلکہ اس کے بدلے میں وہ 5 روپے عوضاً جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اضافہ لینا چاہ رہا ہے۔ تو شریعت نے اس کو سود کہا ہے، اور سود کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ اس کے پاس جو ہے وہ ایک اضافی چیز ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ جس جو ضرورت مند ہے وہ اس سے لے لے، لیکن وہ واپس جب کرے تو زیادہ قیمت کے ساتھ اس کو بیچنی پڑے۔ تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، شریعت میں یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کہ جب تم گاؤں کے جو دمیں ہیں وہ پکڑ لو گے اور تم زراعت کے ساتھ راضی ہو جاؤ گے، اس سے مراد یہ ہے کہ مال و متاع کی انسان کو ہوس شروع ہو جائے گی کہ وہ ہر وقت ہی زراعت کے اندر اور مال کے اندر جو ہے وہ مصروف پہم ہے، اور وہ مسلسل اسی کام میں ہے، جبکہ اس کے بدلے میں وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، کہ وہ جہاد کو چھوڑ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں انسان کو دنیا کی جو زیب و زینت اور اس کی جو ہوس اور خواہشات ہیں، جس کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر اور اس کی احتیاج اتنی نہیں ہے، وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض اور احکام نازل فرما رکھے ہیں ان سے انسان کوتاہی کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلت اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، کہ اس کی وجہ سے یہ جو تمہاری ہوس ہے اور مال کے اضافے کی لالچ ہے اور دین کو اس کے بدلے میں چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو تمہارے اوپر پھر ذلت اور رسوائی ہو جائے گی، کیونکہ جہاد چھوڑ دیا۔ جہاد جو ہے یہ اسلام کی شان و شوکت کا باعث ہے، جہاد اسلام کی وسعت کی وجہ ہے، اور جہاد کے ذریعے ہی اسلام پھلتا پھولتا اور دین کو غلبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان، ظاہر بات ہے کہ وہ غلبے کی بجائے وہ خود محدود کر دے اور اپنے آپ تک محدود ہو جائے، یہاں تک کہ خود بھی مصروف ہو جائے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر بجائے اس کے کہ اب وہ کفار جو ہیں وہ دفاعی پوزیشن میں ہو، پھر انسان خود دفاعی پوزیشن میں، مسلمان دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے غلبہ کے لیے ضروری ہے کہ جہاد کی طرف توجہ دی جائے اور مال و متاع کی ہوس اور لالچ سے اجتناب کیا جائے۔
یہی حکم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تب تک یہ ذلت و رسوائی رہے گی جب تک تم دوبارہ حتی ترجعوا الی دینکم، تم دوبارہ اپنے دین تک واپس نہیں آؤ گے۔ تو اگرچہ یہ روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے، اور دیگر روایات سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک اور روایت میں 4 5 چیزوں کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ دنیا کے لالچ میں ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ذلت جو ہے وہ ذلت و رسوائی جو ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اسی طرح اگر حاکم جو ہے وہ بھی اسی طرح کے ہوں تو پھر جو دشمن ہے وہ غلبہ پا لیتا ہے۔ تو یہ اور روایت بھی اس سلسلے میں ایک موجود ہے، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن بالمعنی یہ بات بالکل بھی درست ہے۔ اللہ اعلم۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیے۔ وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقلها فقبلها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي أسناده مقال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی مسلم بھائی کی سفارش کی اور اس نے اس کو اس سفارش کے بدلے کوئی ہدیہ پیش کیا جسے اس نے قبول کر لیا، تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے پر جا پہنچا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد میں کلام ہے۔ ہاں جی، وہ حدیث بھی بالکل واضح ہے، معنی اور مقصد اور مفہوم بھی بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ سفارش کرتا ہے کسی کی، اور اس کے بدلے میں وہ کسی سے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کو کوئی ہدیہ دے، یا کسی نے دیا ہے اور اس نے قبول کر لیا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر جو خلفاء گزرے ہیں ان کو جو ہدیے وغیرہ دیے جاتے تھے، وہ ہدیے بطور خاص جو ہے وہ جمع کر کے واپس بیت المال میں جمع کروا دیے جاتے تھے، تاکہ جو ہے وہ اس کو وہ خود جو ہے وہ استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ یہ اس طرح تو پھر سود کی ایک صورت نکلتی ہے۔ واللہ اعلم۔ جی سر یہ رشوت کی اس میں آئے گا نا، ہاں، رشوت کے زمرے میں؟ رشوت کا ہی ایک دروازہ ہے نا، رشوت کا ہی ایک صورت بنتی ہے، لیکن اس کو یعنی حدیث کے اندر اس کو سود کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے، اور سود ہی ذکر کیا گیا ہے، یعنی اضافی ایک چیز ہے، کیونکہ اصل تو اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جی وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي رواه ابو داود والترمذي والصححه۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ اس حدیث کو امام داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں کسی قسم کی کوئی شبہ والی چیز نہیں ہے، بالکل واضح روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں برابر کے گناہوں کے مرتکب ہیں، اور دونوں ہی جو ہیں ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جس طرح یہاں ذکر کیا کہ اس بات سے پر علماء کا اجماع ہے کہ حکمران کے لیے رشوت قبول کرنا جائز نہیں، خواہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے یا باطل کے حق میں فیصلہ کرے، اور اگر اس نے رشوت یا ہدیہ قبول کر لیا جس کا قبول کرنا اس پر حرام تھا تو اس پر اسے واپس لوٹانا واجب ہوگا، یعنی ایک تو حرام کا ارتکاب کیا ہے لیکن اس کے باوجود اسے واپس بھی کرنا ہے۔ جی اگلی روایت پڑھی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص صدقة قال فكنت
खुजुल बाईरा बिल बाईरा बिल बाईरैनी इला इबिल सदका। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया। इतने में ऊँट खत्म हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो सदक़े की ऊँटनियों की शर्त पर बाजार से ऊँटों को ले लें। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि बस मैं सदक़े के ऊँटों के आने तक एक ऊँट को दो ऊँटों के बदले लेने लगा। इस हदीस को इमाम हाकिम और इमाम बहकी ने रिवायत किया है और इस के रिजाल सिक्का है। मकसद ये है, ये भी रिवायत जो है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। उसमें यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि युजाहिजा जैशन के एक लश्कर तैयार किया जाए। फनफिदतिल इबल, तो ऊंट कम पड़ गए, क्योंकि हर आदमी के लिए एक ऊंट होता है, तो अफराद ज्यादा थे, मुजाहिदीन ज्यादा थे और उनके लिए सवारियां कम थी। फ़अमरहु अन यअख़ुज़ अला क़लाइस सदक़ा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दे दिया कि ठीक है, सदके के ऊंट जो है वो ले लिए जाए उधार। फकुन्तु आख़ुज़ुल बईर बिल-बईरैनि इला इबिल सदक़ा। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कहते हैं कि मैं एक ऊंट सदके के आने वाले दो ऊंटों के बदले में ले लेता। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज सदके वाली जो है वो जितने ऊंट कम रह गए थे उतने उधार ले लें, ताकि बाकी लोगों को भी पूरे आ जाए। तो आमिलीन जो थे सदकात के ऊंट लेकर आएंगे, उस वक्त उनकी अदायगी कर देना, इसका एक ये भी एक मकसद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दूसरी रिवायत के अंदर जिस तरह नीचे शरह के अंदर मज़कूर है, वो ये है कि इसका मतलब ये है कि हर मुजाहिद को एक एक ऊंट देते थे, और कुछ मुजाहिद ऐसे रह गए जिन्हें ऊंट ना दिए जा सके, इसलिए कि ऊंट कम रह गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्या खुदा अला कलाइस सदका, कि जो उन ऊंट ये कलाइस जो हैं, ये उन ऊंट को कहते हैं कि जो सदके वाली ऊंट है। तो आपने फरमाया कि जितने ऊंट कम रह गए हैं उतने उधार ले लें सदके वालों में से, ताकि बाकी लोगों को भी पूरे हो जाए, और जब सदकात वगैरह जो ऊंट लेकर आएंगे उस वक्त उनकी अदायगी कर दी जाएगी। हाँ जी। सर मतलब ऊँटनियों की शर्त, एक तो ये ऊँटनियों की शर्त पर बताइए कि क्या मतलब है। दूसरा ये मुझे नहीं समझ में आया, एक ऊँट को दो ऊँटों के बदले वाला, ये भी बताइए। मकसद ये है कि ये अब उधार लिए जा रहे थे ना ऊंट, मुजाहिदीन ज्यादा थे। एक है सदकात व खैरात वाले ऊंट होते हैं, सदके के खैरात और खैरात वाले जो ऊंट हैं, और ये ऊंट जो वो हैं जो कि गुरबा और मसाकिन के हक हैं, यानी बैतुल माल में से हैं। इनको मुजाहिदीन अपने लिए अपने गर्ज व गायत के लिए इस्तेमाल कर लें, तो ये इसकी इजाजत तो है कि बैतुल माल है, और ये काम जिहाद के रास्ते में अगर करना है तो उसमें इस्तेमाल तो हो सकते हैं ना, क्योंकि ये बैतुल माल से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन उनको वापस भी किया जाना है, उनको वापस भी किया जाएगा। और वो उस वक्त जो है वो दो ऊंट जो है वो दो ऊंटों के बदले में जो है वो एक ऊंट सदके का जो है ना वो लिया जाएगा। ये उन्होंने एक इजाफी, ताकि जो है वो गरीबों का जो माल है उसमें कमी ना आए, मकसद ये है। ठीक है। यानी कि जितने लिए थे उसके डबल वापस होंगे। हाँ, ये एहतियातन है, ये उस वक्त है कि जब बैतुल माल में ही माल जाना है और मसाकीन के माल से ही। देखें, यहाँ पे ना एक शुबा पड़ता है, और वो शुबा ये है कि हमें तो हुक्म ये है कि जब कोई चीज किसी से लेते हैं तो जितनी चीज ली जाए उतनी ही वापस करो। जो ज्यादा इंसान लेता है और यानी वापस लेता है, तो वो तो सूद की सूरत बन जाती है। तो इस बिना पर यहाँ पे शुबा पैदा होता है कि क्या फिर ऐसी सूरत हाल में कि जब बैतुल माल से चीज ली है तो फिर उसको इस्तेमाल किया है, तो उसके बदले में दो ऊंट क्यों वापस किए, ये शुबा है। तो मसला ये है कि इसकी वजह ये है ताकि जो है वो बैतुल माल ही है, जिसके अंदर वो किसी एक इंसान के लिए सूद का मसला नहीं है, बल्कि वो पूरी उम्मत का एक माल है जिसमें से माल खर्च किया गया। और
اس کو واپس زیادہ کر دیا گیا، اب اس کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح کوئی انسان کسی سے ادھار لیتا ہے اور اس کو نفع ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یار یہ آپ یہ میری طرف سے جو نا یہ اضافی بھی اکرامیہ ہے، یعنی یہ تمہاری مدد ہے کیونکہ آپ نے تعاون کیا تھا میرے لیے، تو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ ایسی صورتحال میں کہ جب سامنے والا تقاضا نہیں کرتا اور جو لوٹانے والا ہے وہ زیادہ دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ اناج لیے تھے کسی سے، تو ادھار لیے تھے، بعد میں جب اس کو واپس کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تھوڑا سا زیادہ دے دینا، تو یہ ایک اپنی طرف سے اضافہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی جیسے کہ صدقے میں، یعنی ہم صدقے میں اضافہ کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ صدقہ یعنی بیت المال کے مال میں ہی اضافہ کیا نا جی، وہ نیکیوں میں ہی اضافہ ہے۔ سر کیا یہ چیز اس پہ بھی اپلائی ہوگی کہ اگر میں کسی کو ادھار پیسے دیتا ہوں جب اس کو ضرورت ہے ہاں ہاں اور وہ واپسی پہ اپنی مرضی سے مجھے ایکسٹرا دے دیتا ہے، تو کیا وہاں پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ ہاں جی، آپ کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کی خواہش ہونی چاہیے، نہ تقاضا ہونا چاہیے، دونوں چیزیں اس میں لازمی ذہن میں رکھیں۔ تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ چیز جب آپ ادھار دیں اور واپس لینے میں اضافے کی کوئی صورت یعنی مروج نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ انڈرسٹوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنے دیے ہیں تو اتنے زیادہ اس نے دینے ہیں، یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں ہونی چاہیے، یہ روایت کے اندر بھی موجود نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، آپ نے تقاضا بھی نہیں کرنا کہ مجھے اتنی زیادہ تم دو گے۔ تیسرا، آپ نے خواہش بھی نہیں رکھنی کہ مجھے یہ زیادہ دے گا۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ جب مفقود ہوں تو وہ زیادہ اپنی طرف سے دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ جی ایک روایت پڑھیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائته ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله۔ سیدنا عمر بن الخطاب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ یہ ہے کہ کوئی اپنے باغ کی تازہ کھجوریں خشک کھجوروں کے بدلے، اور اگر تازہ انگور ہوں تو منقع کے بدلے ماپ کر فروخت کرے، اور اگر کھیتی ہو تو اسے ماپے ہوئے اناج کے بدلے فروخت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صورتوں سے منع کیا ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہی چیز پڑھی تھی، ہم نے گزشتہ سبق میں بھی یہی چیز پڑھی تھی کہ جو موجود غلہ ہے اس کو جو درختوں کے اوپر یا سٹوں کے اندر جو اناج ہے اس کے بدلے میں جو ہے بیچنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے اور ان کے وزن کے اندر ایک قسم کا گمان ہی ہے، وہ برابر برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دوسری چیز کہ وہ ایک طرف تو ہے تو کھجور بے شک وہ تر ہے اور دوسری خشک ہے، تو اس نام چونکہ ایک ہے، جنس ایک ہے، اس وجہ سے یعنی چھواروں کے بدلے میں آپ رطب کو جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، الا یہ کہ دونوں برابر ہوں۔ اور تیسری بات یہ بھی اس میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اس طرح کی کیفیتوں سے منع کر دیا، یعنی پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے جس میں ایک ڈھیر کے بدلے میں جب تک کہ دوسرے ڈھیر کو جب کہ دونوں ڈھیروں کو برابر ان کی پیمائش یا وزن کر نہ لیا جائے تب تک ان کو بیچنا اور خریدنا جو ہے وہ منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے جی دو روایتیں ہیں، میں چاہتا ہوں نماز سے پہلے ہم ان کو پڑھ لیں، میں آپ سے نماز کی اجازت بھی چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم شروع کریں گے۔ تو یہ دو روایتیں ہیں، ان کو پڑھ لیجئے۔ سر
मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि वो हदीस तो काफी ऊपर चली गई, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि गले के बदले गला, और उसके साथ वो वाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त गला जो है वो जौ होता था, ठीक है। अब ये बात नहीं समझ में आई थी कि अगर किसी के पास जौ है तो वो जौ ही क्यों खरीदेगा, ये गले के बदले गला की बात मुझे नहीं समझ में आई। अगर जौ उसके पास पहले से है, तो वो जौ क्यों एक्सचेंज करेगा? बस यही तो मसला है जिसकी वजह से शरीयत ने मना कर दिया है कि इसमें कोई ना कोई उसमें नीयत के अंदर फर्क है। बज़ाहिर महसूस यही होता है जो आप कह रही हैं ना, यानी अगर किसी के पास रुतब है, दूसरी तरफ भी रुतब है, और वो बराबर बराबर वजन है और नकद है, तो फिर तब्दील करने का मकसद क्या है? तो यहाँ थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो ये जो रिवायत है जिसके अंदर मजकूर है कि रुतब के बदले तमर, ये भी जायज नहीं है। तो साबित ये होता है कि बाज़ औक़ात देखें, कुछ गल्ले ऐसे होते हैं जो कि मारे हुए होते हैं, और कुछ जो हैं वो तरोताज़ा होते हैं। कुछ चावल पुराने होते हैं और कुछ नए होते हैं। ये दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। जितने चावल पुराने हों, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, लेकिन जितने पुराने हों उतने ही अच्छे बनते हैं, और जितने बिल्कुल फ्रेश हों उतने पेट में दर्द होगा और वो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं पकेंगे। तो इसी तरह ये फर्क होता है। इसी तरह जो जैसे ही खजूर जो है वो खुश्क होगी तो उसका वजन तो कम होगा, लेकिन तादाद में वो ज्यादा हो जाएगी। जिसको रुतब के बदले में हम अगर तब्दील करें तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ असनाफ के अंदर थोड़ी बहुत तो तब्दीली वाकई होती है, लेकिन चूंकि जिन्स एक है इस वजह से इसको आपस में तबादला करना ये बराबर बराबर ही जायज है, और वजन के मुताबिक ही बराबर होने के एतबार से ही जायज है, वरना नहीं। ठीक है जी। जी सर। وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. حدیث وہی ہے، مقصد وہی ہے، صرف روایت مختلف ہے اور اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجوروں کے بدلے تر کھجوریں خریدنے کے متعلق دریافت کیا گیا جب آپ سے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تر کھجوریں خشک ہونے کے بعد کم ہو جاتی ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ جائز نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہی ایک خدشہ ہے، تو اس وجہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح دوسری روایت ہے وان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الکالی بالکالی یعنی الدین بالدین، رواہ اسحاق البزار باسناد ضعیف۔ یہ معروف حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کے بدلے ادھار یعنی قرض کے بدلے قرض کی بیع کو ممنوع قرار دیا ہے، کہ ایک بندہ بیٹھے بٹھائے یہ کہے کہ اچھا میں نے تمہیں یہ دیا، میں فلاں وقت دے دوں گا، اور دوسرا کہے کہ اچھا جب تو یہ دے گا تو پھر میں بھی فلاں وقت تمہیں یہ چیز دے دوں گا، یعنی ایسے ہی گمان کرتے رہنا، اور حقیقت میں چیز ایک بھی موجود نہیں ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ایک چیز موجود ہے اور دوسری جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو دونوں کا تبادلہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں اس سے بھی اگلی صورت یہ ہے کہ دونوں چیزیں بیچنے اور خریدنے والی یا تبادلہ کرنے والی دونوں کے پاس ہی موجود نہیں ہے، تو ایک یہ کہتا ہے کہ اچھا میں فلاں چیز تمہیں دیتا ہوں، وہ کہتا ہے اچھا فلاں چیز میں تمہیں پھر اس کے بدلے میں دے دیتا ہوں، تو جب کہ دونوں چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ شریعت نے تو دونوں چیزوں کے ملکیت تام ہونے کا حکم دیا ہے اور وہ موجود ہونے کا حکم دیا ہے کہ وہ موجود بھی ہوں اور ملکیت تام بھی ہو، تو پھر اس کے اندر تبادلہ جو ہے وہ جائز ہے یا اس کو خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے۔ تو بیع الکالی بالکالی، ادھار کے بدلے ادھار کی بیع، اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی کسی سے معین مدت مثلا 1 سال تک ادھار کر کے کوئی چیز مقررہ قیمت پر لے، لیکن جب ادائیگی کی مدت آئے تو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کہے تم مجھے یہی چیز اس سے زیادہ قیمت پر مزید 1 سال کی مدت تک دے دو، تو اب بیع کے وقت دونوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دونوں کے قبضے میں آ رہی ہو، اس روایت میں اس بیع سے منع فرمایا۔ یعنی ایک چیز موجود ہے لیکن وہ ادھار ہے، جب دی گئی ہے تو اس نے واپس کرنی تھی تو واپس نہیں کیا، تو اب صورت یہ ہے کہ جب واپس بھی نہیں کر سکا تو وہ کہتا ہے اچھا چلو میں اس کی زیادہ تمہیں کمیت جو ہے وہ پوری کر دوں گا اور تمہیں میں مزید اضافے کے طور پر دے دوں گا، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں۔ یہ عموماً ہو جاتا ہے ہمارے ہاں کہ جب کوئی انسان کسی کو ادھار دیتا ہے
تو ادھار کے اندر لازمی بات ہے کہ پیسے کی ویلیو جو ہے وہ ویسی نہیں رہتی، اور انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کمزور ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ویلیو اب کم ہو گئی ہے تو میں کیا کروں، تو وہ تقاضا بھی کرتا ہے، تو دینے والا بھی مجبور ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں ہوتی، تو وہ دونوں ہی پریشان حال متردد سے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں جس کی قیمت ویلیو روپے کی کم ہو رہی ہوتی ہے دن بدن، ملنے تو اس کو اتنے ہی ہیں، تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یار اس میں میرے ساتھ جو ہے وہ مزید بہتری ہونی چاہیے، تو یہ بات جائز نہیں ہے۔ تو یہاں نیچے انہوں نے بیان کیا ہے کہ سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہے، کیونکہ اگر سیونگ اکاؤنٹ ہو تو وہ سود لینے دینے کی وجہ سے حرام ہے، اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ تو وہ سودی کاروبار میں تعاون کی وجہ سے حرام ہے۔ آخری جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس سلسلے میں آپ کے علم میں ہے کہ بینک کے اکاؤنٹس کے حوالے سے یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے، اور جو یہاں پہ مذکور ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس کی الکالی بالکالی کی ممانت کے ضمن میں جو چیز مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانا ناجائز ہے، کیونکہ اگر سیونگ اکاؤنٹ ہوگا تو وہ سود لینے دینے کی وجہ سے حرام ہے، اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا تو وہ سودی کاروبار میں تعاون کی وجہ سے ناجائز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَعَاوَنُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو دوسری صورت انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ انشورنس کی ہر صورت اور ہر قسم ناجائز ہے، کیونکہ سود لینے سودی کاروبار میں تعاون اور جوے پر مشتمل ہے۔ علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اس کے عدم جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے۔ تیسری بات وہ یہ ضمناً مذکور ہے کہ انشورنس کے بعد حکومت کی طرف سے جاری کیے جانے والے انعامی بانڈز کی خرید و فروخت ایک ناجائز عمل ہے، کیونکہ یہ بھی سود اور جوئے کا ہی مرکب ہے۔ اس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے؟ سر کیا اسلامک بینکوں میں بھی اکاؤنٹ کھولنے کے بارے میں یہی وعید ہے؟ اچھا، کوئی اور سوال؟ جی سر السلام علیکم، یہ جو ہمارے سیلریز اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو 100% سودی بنیادوں پر جو اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ذرا رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم احکام دیے ہیں اس میں سود کا مکمل طور پر مقاطعہ ہے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی بھی اجازت نہیں ہے، معمولی سی اجازت بھی نہیں۔ جیسے ہم نے پہلی حدیث جو پڑھی تھی اس میں یہ بات مذکور تھی کہ سود لینے والا اور دینے والا، اس کو لکھنے والا اور اس کا گواہ، وہ سارے کے سارے برابر ہیں گناہ کے اندر، اور سب کو گناہ گار اور حرام کا مرتکب ہی بیان کیا گیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ شریعت کے اندر ممانت ہے، اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو مضطر انسان کی کیفیت ہے اس کو سامنے رکھا جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ بے بس ہے کہ دنیا کے اندر اب آپ کے علم میں ہے کہ پیپر کرنسی کے بعد ای کرنسی کا دور ہے، اور ای کرنسی میں بہت زیادہ اس کا رجحان بڑھ چکا ہے، اگرچہ پاکستان کے اندر تو اس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ استعمال معروف نہیں ہے، لیکن ایک تخمینے کے مطابق 1 کروڑ افراد پاکستان میں بھی 1 کروڑ افراد جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سودی کام کے اندر، یعنی بینکوں کے لین دین کے اندر یہ مصروف ہیں، اور یہ ان کی مجبوری ہے یا ان کا شوق ہے یا وہ جس طرح بھی کیفیت ہے۔ تو اس میں زیادہ تر طبقہ وہ پریشان ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے، یا پھر کسی بھی کمپنی کے اندر کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے، اور وہ
اس میں اس کی تنخواہ وغیرہ جو ہے وہ براہ راست اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ دوسرا طبقہ تاجروں کا ہے کہ لین دین کے جتنے بھی اس وقت ذرائع ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ اماؤنٹ کو اٹھا کر لے جانا لانا، یہ سیکورٹی کی وجہ سے بہت ہی خدشات کا باعث ہے۔ تو اس بنا پر وہ چیک وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں اور اسی کے مطابق ہی سارا زندگی کا کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو حکومت کے معاملات ہوں مالی اعتبار سے یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوں، ان کی کوئی مالی جو بھی مصروفیات ہیں، یا پھر کاروباری حضرات کے جو لین دین کے جتنے بھی سورسز ہیں، ان سب میں بینک کا عمل دخل کسی نہ کسی طرح ضرور شامل ہے۔ تو یہ ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے انسان بعض اوقات جو ہے وہ بے بس اور بے چارگی میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے، حالانکہ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مال کے اندر بے برکتی بھی شامل ہے۔ وہ بے برکتی منافع کی کمی کی صورت میں ہو، یا نقصان کے اندیشے اور خطرات لاحق ہونے کی وجہ سے ہو، یا پھر کوئی نہ کوئی ایسے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹھیک، وہ ایسی صورت میں بھی اس کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت ہو، بیماریوں کی صورت میں ہو، آفات کی صورت میں ہو، تو یہ سارے سودی نظام کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہمارے سامنے پریشان کن معاملات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر میں جو یہ فتنہ اور فساد برپا ہوتے ہیں، یہ انسان کے اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ نقصان سامنے آ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں اگر کوئی انسان بے بس ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے۔ یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ جس کے پاس مال ہے وہ گھر میں رکھے تو گھر میں رکھنا بھی محال ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے بھی پریشانی بنتی ہے۔ یہاں تک کہ اب صورتحال یہ ہے کہ جو انسان کے پاس اپنا کچھ خاص ملکیت ہوتی ہے وہ بھی وہ بینکوں کے اندر ہی رکھواتا ہے، وہ بے شک کرنسی کی صورت میں نہیں بھی تب بھی۔ تو یہ مسائل تو ہیں۔ اس بنیاد پر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراہت کے ساتھ اس کو کراہت کے ساتھ اس کو برداشت کر لینا اور اللہ تعالیٰ سے بار بار اس بارے میں معافی اور اس کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہنے سے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے جو نقصانات ہیں اس سے ہمیں بچا لے اور پکڑ نہ کرے، تو ہمارے اوپر توبہ لازم ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب یہ سامنے آ گئی بات کہ یہ بات لامحالہ انسان بے بسی کی وجہ سے اس کو بینک کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے کہ جتنا مال آپ نے رکھوایا اتنا ہی لینا ہے، اور آپ نے نہ ایک دھیلا زیادہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ پروفٹ کا جو پروفٹ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ اچھا، اس کی بھی آگے انہوں نے کئی اقسام بنائی ہوتی ہیں، کبھی وہ اسلامی کا نام دیتے ہیں اور کبھی وہ مزاربت کا نام دیتے ہیں، کبھی وہ کسی نہ کسی انداز سے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے اور نئے نئے نام رکھے ہوئے ہیں تمام بینکوں نے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو تمام بینکوں کے جو ریزروز ہیں ان کو الٹیمیٹلی وہ کنیکٹڈ ٹو اسٹیٹ بینک ہے۔ تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ عالمی بینکوں کے ساتھ جو لین دین ہے یا دیگر جتنے بھی عالمی جتنے بھی معاملات ہیں مالی اور تجارتی، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف اسلامی بینکنگ کے نام سے ہی میں بس اپنے آپ کو محدود کر کے بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ بات کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ
एक बैंक ऐसा हो कि जिसका स्टेट बैंक के साथ ताल्लुक ही ना हो, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि गवर्नमेंट अपने मुल्क के सरमायों को शो ही ना करे, या उसको किसी भी जो गिनती होती है उसके अंदर उसको लाए ही ना, और उसके बगैर ही वो सारा कुछ सिलसिला चलता रहे, तो ये मुमकिन ही नहीं। तो बज़ाहिर महसूस यही होता है कि कोई भी ऐसा अकाउंट, वो इस्लामी है, गैर इस्लामी है, मुजारबत है, या कोई भी है, उसके अंदर हर सूरत में सूद का शायबा मौजूद है। अब यहाँ पे दो अकाउंट, जो करंट अकाउंट है और PLS P&L जो अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट है, उसके आगे जो भी आप कह लें, तो ये जितने भी अकाउंट हैं इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। उलमा दोनों सूरतों में एक बात वाज़ेह कर रहे हैं कि ये मजबूरी है। अलबत्ता कुछ लोग इस बात के कायल हैं कि करंट अकाउंट खुलवाना ये इंसान को फत्तकुल्लाह मस्ततातुम की सूरत में इंसान का बचना जरूरी है, कि वो जितना भी है वो बस उसको दे, और जो उसकी वजह से, करंट अकाउंट की वजह से वो सर्विसेज की मद में आपके पैसे अगर काटते हैं, तो वो हम बर्दाश्त करें। तो ये हर बैंक का अपना अपना निज़ाम है। हर एक ने सर्विसेज के नाम के पैसे कभी काटते होते हैं, किसी ने नहीं भी काटते होते, कोई ट्रांजैक्शन के पैसे काटता है, कोई नहीं काटता, कोई विड्रॉ करने के पैसे निकालता है, कोई किसी अंदाज से। तो ये हर एक का अपना अपना है। इसलिए जो लोग, तो उलमा जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि करंट अकाउंट जो है ये खुलवाना, ये इसलिए हमारे लिए परहेजगारी वाला मामला है, क्योंकि हम जितने पैसे देते हैं उतने ही लेते हैं। उसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि वो पैसे कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसमें वही सूरत है कि वला तावन वाला इसमें वाला उद्वान की कैफियत, कि इंसान को पता तो है कि उन्होंने पैसे इस्तेमाल करने। इस वजह से दूसरा ग्रोह वो है उलमा का जो ये कहता है कि भाई, आप उनको पैसे देते हैं, उन्होंने कौन सा आपके पैसे को बांध कर रखना है और अलग रखना है, और उनमें से वो आपके वही नोट होने हैं, उन्होंने उनसे कारोबार करना है, और उनको उस बिना पर सूद भी मिलता है, क्योंकि उनका ताल्लुक दीगर कारोबारी बैंकों के साथ है, और वो जो भी कारोबार करते हैं उनमें से उनको प्रॉफिट भी होता है और सूद भी मिलता है। तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप करंट अकाउंट खुलवाकर आप सिर्फ पैसे ही दे रहे हैं, और जो मुतबादल के तौर पर उनको मजीद मजबूत कर रहे हैं कि वो आपके पैसे को मजीद सूद के ऊपर इस्तेमाल करें। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इस बिना पर वो ये कहते हैं कि उसकी सूरत ये है कि आप प्रॉफिट लॉस वाला जो दीगर जितने भी मुजारबत वगैरह वाले जो अकाउंट हैं वो खुलवाएं, और उसमें आप ये किया करें कि जो आपको प्रॉफिट, जो आपकी असल रकम है वो आपके इल्म में होनी चाहिए, और जो ऊपर वाला माल है जितना भी वो है वो उनके पास मत छोड़ें, उनसे वसूल करके आप उसको सदका कर दें, ताकि आप भी बच जाएं। ये दो सूरतें हैं। ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें सूद के हर किस्म के मामले से महफूज फरमाए। मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों सूरतों में उलमा का दोनों ही मौक़िफ़ अपने अपने अंदाज से हैं। एक फिqही सूरत है जो दूसरी वाली है, कि अगर प्रॉफिट लॉस में अगर वो इंसान को प्रॉफिट मिलता है तो वो उनको मजबूत करने की बजाय उनसे लेकर गरीबों और मोहताजों को दे दे। और दूसरी ये भी है, जो इंसान अपने आप को मोहतात रखते हुए करंट अकाउंट खोलता है। तो दोनों सूरतें ही उलमा का शेवा है। वल्लाह ताला आलम। जिस पे दिल मुतमईन हो उसको इख्तियार कर लेना चाहिए। अलबत्ता ये जो इंश्योरेंस की किस्म है, इंश्योरेंस की सूरत में आपको ये जान लेना चाहिए कि इसकी दो तरीके हैं। एक इंश्योरेंस वो है जो कि इंसान किसी को पैसे देता है, जैसे कंपनीज हैं कि हम उनको पैसे देते रहते हैं, और वो उसके बदले में वो कहते हैं कि जब आपका नुकसान होगा या आप खुद फौत होंगे तो आपको इतने अमाउंट जो है वो मिलेगी, या आपके वरसा को मिल जाएगी। ये तो कतई तौर पर जायज नहीं है, क्योंकि ये एक किस्म का जुआ है कि आपने कब मरना है, आपकी अपनी जिंदगी भी आपके हाथ में नहीं है। तो इंश्योरेंस की ये सूरत तो बिल्कुल ही हराम है, और ये जुए पर मुश्तमिल है। दूसरी सूरत वो है कि जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट जो करती है उसका कुछ ना कुछ अंदाज वो जवाज की तरफ चला जाता है, और उसमें ये है कि देखें, वो इंश्योरेंस जो है वो गवर्नमेंट खुद करती है, ना कि बंदे को उसके मुतबादल के तौर पर पैसे देने पड़ते हैं।
नंबर एक। दूसरी बात ये कि जैसे किसास है, अब किसास में अगर एक इंसान की जान तल्फ होती है, तो जान तल्फ होने के बादल के तौर पर जो हुकूमत है बैतुल माल से उसको, वो उनके बुरसा को माल देती है। ये हमारे पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है, अगरचे इसका किसी को इल्म नहीं है, ना ही कोई इस पर इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन हकीकत में कानूनी तौर पर ये चीज़ मौजूद है कि किसास की के इवज में या हादसे की सूरत में उसके इवज में कोई इंसान जो है वो हादसाती मौत मरता है, तो उसके इवज में उसको अमाउंट मिलती है और वो उसकी इंश्योरेंस है। ये जायज है, ये जायज है, क्योंकि इसमें किसी की जान के बदले में वो कोई पैसे अपनी तरफ से जमा नहीं करवा रहा। ठीक है, इसलिए ये जो तलाफी है, ये डिजास्टर का एक पूरी मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे मुल्क के, यानी हमारी हुकूमत के अंडर एक पूरी वजारत है जो डिजास्टर के मौके पर मुख्तलिफ जो नुकसानात हैं उनका तखमीना लगा के उनको जो है वो रकूम पेश करती है, अदा करती है। इसी तरह अगर जान तल्फ हो जाती है, वो बेशक हादसाती तौर पर किसी भी मौके पर हो, तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस की वो रकम जो है वो लेना जायज है, अगर जो लोग उसको इंश्योरेंस नहीं कहते। अब हमारे यहाँ मारूफ यही है कि इंश्योरेंस का मतलब ये है कि चंद पैसे दो और उसके मरने के बाद आपकी बुरा को उसकी अमाउंट मिल जाएगी, या किसी चीज की इंश्योरेंस करवाना कि जब उसका नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी जाने और वो चीज जाने, आपको आपकी चीज की हिफाजत जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। देखिए, ये जो दूसरी सूरत है कि ये तो बिल्कुल ही जायज नहीं है। एक और सूरत बनती है और वो है कंपनीज करती हैं इंश्योरेंस। जैसे हमारे फजाई सफर के जितने भी सफर होते हैं उसमें कंपनीज जो हैं वो इंश्योरेंस करती हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के कुछ महकमे ऐसे हैं या ऐसी तिजारती कंपनीज मौजूद हैं जो कि हर बंदे की इंश्योरेंस करती हैं। अब इसमें भी दो सूरतें हैं, एक तो इंश्योरेंस है सर्विसेज के मुतबादिल, और एक इंश्योरेंस है कि किसी आदमी की तनख्वाह है उसमें से पैसे काटे जाते हैं। तो इन दोनों सूरतों में जो है सर्विसेज के मुतबादल, यानी एक आदमी फैक्ट्री में काम करता है, हादसाती तौर पर उसका नुकसान हो गया, चूंकि उसकी इंश्योरेंस हुई थी तो उसको पूरा साथ उसको माल मिलेगा। ये ठीक है, ये दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे उसने माल जमा नहीं करवाया बल्कि उसकी खिदमात है, उस उन खिदमात के इवज में उसको माल दिया जा रहा है और उसको पैसा दिया जा रहा है, जबकि वैसे वो जायज नहीं था। इसी तरह वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारी इंश्योरेंस जो है वो जो गवर्नमेंट के महकमे हैं उनकी तरफ से वो खुद ब खुद जो है वो उसका वो एक निज़ाम है उसके तहत हो, तो वो खिदमात के इवज में जो माल दिया जाता है वो इंश्योरेंस उस अंदाज की नहीं है जो कि मुतलक तौर पर हराम है। अलबत्ता एक वो है शुबे वाली चीज कि जिसमें इंसान की तनख्वाह से पैसे कटते भी हैं और वो सोशल सिक्योरिटी के नाम से उसके पैसे भी काटे जाते हैं और फिर उसके मुतबादल उसको दिया भी जाता है, और अगर उसको कोई हादसा वगैरह लायक नहीं होता तो उसको उसके पैसे वापस भी नहीं दिए जाते। ये भी जायज नहीं है, ये भी जायज नहीं है, वल्लाहु आलम। और आखिरी चीज इनामी बांड्स वगैरह तो बिल्कुल, ये इसमें तो ये तो जुए की सूरत है और ये किसी सूरत में भी जायज नहीं। ये जितनी मैंने बात की आप सबने सुनी, समझ आई है? जी सर। इसमें कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है कि एक गरीब आदमी एक नई गाड़ी या मोटरसाइकिल लेता है और गवर्नमेंट का इदारा जिसकी जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना, यानी पुलिस का इदारा, वो अपने काम सही तरह अंजाम नहीं दे रहा, तो इस खौफ से कि अगर चोरी होगी तो ये तो रिकवर नहीं करवा सकेंगे हम, जब तक कोई चीज़ नई है जिसके ऊपर चोरों की नज़र होती है उस वक्त तक उसकी इंश्योरेंस करवा लेने में कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, ये जुए की कैफियत है, इसको हम मुतलक तौर पर इस तरह इस अंदाज से जायज नहीं समझते। उसकी वजह कि ये जो माल वो जमा करवा रहा है वो उसका मुतबादल क्या है। आपकी मोटरसाइकिल महफूज है तो उसमें क्या बंदा करे कि वो जो पैसे जमा करवाई जा रहा है वो कहाँ जाएंगे। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इंश्योरेंस करवाने वाले का नुकसान है,
اس میں جو کمپنیز ہیں ان کا بھی نقصان ہونے کا، اور وہ بعد میں پھر بھاگ جاتی ہیں. میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کسی کوئی صورت نکلتی ہو جائز ہونے کی. ہاں سر، نہیں مطلب جائز تو میں نہیں مطلب مطلب یہی ہے نا کہ یہ تو مجھے انسان اندازہ تو نہیں کہا جا مجبور ہے، سکتا اس کو، لیکن مجبوری کی وجہ سے. ہاں مجبوری ہے اس کی، کیونکہ پولیس نہیں اپنا کام کر رہی، اس وجہ سے پتہ ہے کہ نئی چیز آپ لیں گے تو وہ چوری ہو ہی جائے گی. نہیں، یہ بات، اور اگر اس یہ کی گمان ہی اگر تو ہماری پولیس ایک کام کر رہی ہوتی. ہے، ہاں یہ گمان تو ہے گمان سر. پر مبنی بات ہے، اور یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے، گمان پر مبنی بات ہے اور یہ درست نہیں ہے. حفاظت کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال والاکرام اور حکومت وقت، وہ حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی امان میں چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے اگر انسان جو ہے وہ کرے. اور اس کی وجہ سے اگر کوئی انسان کو نقصان سے پالا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں کوئی نہ کوئی اس کے لیے اجر رکھا ہوا ہے. تو وہ زیادہ عزیز ہونا چاہیے جو آخرت کا اجر ہے، بجائے اس کے کہ دنیا کی یہ جو چیز ہے اس کے لیے انسان ایک گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے. اور وہ جیسے یہی ہے نا کہ یہاں پہ یہ صورت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما الامور متشابہہ، کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان متشابہ چیزیں ہیں. تو جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے زیادہ کوشاں رہیں. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. سر ایک آخری سوال. جی جی. سر دیکھیں، کچھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ واقعی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری سیلری کس طرح آ رہی ہے اور تمام چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں 100% اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو سودی نظام ہے یہی گھوم پھر کر ہمارے پاس واپس آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے نا ہماری کوئی اپنی ثوابدید نہیں ہے کہ ہم اس سے انحراف کریں. پھر میں نے ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام میں اگر کوئی آپ کو 1-2 روپیہ زیادہ ملتا ہے، آپ پیسے جو رکھے میں اس پر آپ اس کو خیرات کر دیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم ہمیں اندازہ ہے کہ ہمیں 2 روپیہ یہ سودی نظام سے مل رہا ہے، لیکن ہم اگر اس 2 روپے کو خیرات کر دیں تو کیا ہم اس حدیث کی روح سے اپنی جو اپنی جو ودیت ہے اس سے مبرہ رہیں گے، یا اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انسان کا میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انسان معاملات میں بالکل ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے، اور دنیا کی تمام جتنی بھی اغراض اور چیزیں ہیں ان سے اعراض کرتا رہے، تو وہ زیادہ اللہ کو محبوب شخص نہیں ہے. وہ شخص محبوب ہے جو دنیا کی تمام پریشانیوں کے باوجود اپنے آپ کو دین پر قائم رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ انسان کی نیت پر بھی منحصر ہوتا ہے. ایک ہے ایک انسان جو ہے وہ کفر کے علاقے میں دین کے اجالے کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور وہ خود مینارہ نور بن گیا ہے. ایک ہے وہ شخص جو مسجد کے اندر ہی رہ رہا ہے اور اس نے نمازیں پڑھی ہیں یا پڑھتا جا رہا ہے. اس میں اور اس میں جتنا وہ اس کی لگن ہوگی اور محنت اور استقامت والی زندگی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کو اجر ملنے والا ہے. اور اس پہ نیت کا دار و مدار بہت ہے. اس لیے ان تمام چیزوں میں ہمیں جہاد بالنفس جو ہے نا یہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. تو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو محدود رکھ کے بالکل بھی اپنے مال کو سین کر رکھتا ہے اور وہ کسی طرح بھی استعمال نہیں کرتا، اس کی بجائے اگر وہ کاروبار کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو بینکوں کے ساتھ لین دین کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس جو مال جو اس ذریعے سے آ رہا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں نہ صرف کے خرچ کر رہا ہے، توبہ استغفار بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مدد کی دعا بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھنا.
تو امید ہے انشاءاللہ یہ اس کے لیے یہ انسان جو ہے وہ زیادہ باعث اجر ہے اس شخص کی نسبت جو احتکار کی صورت میں یا اپنے مال کو سین سین کر رکھتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پا رہے اور وہ بس اپنے آپ تک محدود اپنی ذات تک وابستہ ہے اور لوگ اس سے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے. واللہ عالم میری دانست میں یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے. جزاک اللہ خیر سر. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اتنے عرصے سے یہ چیز موجود ہے کہ سود ہے اور بینکی نظام سود پہ مبنی اور ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے، تو ہم لوگ ایز این اسلامک اسٹیٹ اپنا اپنا کوئی وہ کیوں نہیں نکالتا؟ یعنی ہم لوگ اپنی کوئی جگہ جس میں یعنی بینک کی صورت میں لیکن ہم لوگوں کے مال کو محفوظ کریں اور اس میں کوئی سود اور اس طرح کی چیز نہیں ہے جو آپ نے رکھا ہے وہی آپ نکالتے ہیں. ہاں اس ادارے یا اس کی مینٹیننس کے لیے آپ کوئی ایک فیس پے کر سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کے مینٹیننس ہوتی رہے اس جگہ کی اور آپ کا مال بھی محفوظ رہے. تو یہ ہم لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں جب ہمیں پتہ ہے اگر ہمارے کوئی آلٹرنیٹ ہمیں کوئی دے گا ہی نہیں تو ہم بینک کے اس سے شفٹ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں اس کا سب کا دار و مدار وہ اسلامی نظام کے ساتھ وابستہ ہے. ہمارے ہمارا آئین اور ہماری نظام حکومت جو ہے ٹائٹل پہ تو ہم اسلامی ریاست کے طور پر ہیں لیکن حقیقت میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں معاون نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی سختی بھی ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں. وہ خود بھی گورنمنٹ بعض اوقات مجبور ہوتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو اسلامی ریاست کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس میں بطور خاص یہ دعا بھی لازمی اپنے جو حکمران ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ ہمارے لیے نیکی کا اور اسلامی نظام کا باعث بنے. اور اس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی انسان مدد مانگ سکتا ہے اور صحیح اسی وجہ بات ہے سے کہ اس ہم کو پرائیویٹلی تڑپ بھی کی تو وجہ یہ سے اللہ چیز تعالیٰ اس کو فالو گناہوں سے بھی کرتے ہیں. بچائے گا. جی جیسے کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں یہ والی بھی ایک ایز اے بزنس ایک پرائیویٹلی کچھ جیسے فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ جامعہ وغیرہ ہیں، یہ ساری چیز کافی اسٹیبلشڈ ادارے ہیں، یہ مل کے کوئی اس قسم کی چیز تو شروع کر سکتا ہے نا؟ کیا نہیں گورنمنٹ گورنمنٹ ہمارے نہیں الاؤ نہیں؟ کرتی. گورنمنٹ اس کو اچھا الاؤ نہیں کرتی نا. دیکھیں جتنے بھی بینک یہاں پہ موجود ہیں نا ان کا سارے کا وہ سیٹ اپ سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہے. وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہی ہے. مثلا ہمارے ہاں کئی اسلامی بینکاری کے نام سے کام کر رہے ہیں لیکن وہ ظاہر بات ہے الٹرنیٹ ان کا جو ریلیشن ہے اور وہ ان کا جو سسٹم ہے پورا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے یعنی کہ اسٹیٹ بینک کے انڈر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس کو تو گورنمنٹ اس کو الاؤ ہی نہیں کرتی. جی ٹھیک ہے سر. سر یہ جو سو کالڈ میزان بینک ہے جس کی بنیادی اسلامی بینکاری پر ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی ایک نہج پر جا کر وہ بھی حکومت پاکستان کے زیر انتظام ہے اور حکومت پاکستان کا بینک آگے جا کر انٹرنیشنلی جو مانیٹری ایجنسیز ہیں ہاں جی ان کی بالکل ایسے ہی ہی گائیڈ لائن پہ کام کرتا ہے. بالکل وہ اسی طرح ہی ہے. یہ مجبوریاں ہیں نا ہمارے نظام کے تحت ہمارے معاشرتی اور مالی نظام معیشت کا جو نظام ہے اس کے تحت یہ بہت زیادہ مسائل تو ہیں نا. اس کا سر سلوشن کیا ہے؟ کیسے ہم یہ مطلب نظام تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نظام تبدیل کرنا ہمارے بس میں. دیکھیں ہم اگر ایک تاجر ہیں نا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جس حد تک بھی ممکن ہے وہ پاکیزہ مال کی کوشش کرے اور دوسرا ہمارے اوپر جو فریضہ ہے وہ دعا کا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی استاد ہے تو استاد کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے معاملے کو دیکھے اور وہ اس کی رہنمائی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی وہ صحیح کر سکے. اور اگر کوئی انسان جو ہے وہ مفکر ہے اور وہ دیگر معاملات میں بہتر انداز سے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنے قلم کے ذریعے بھی یہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے. تو فتق اللہ مستطاع تم بھی ہے اور
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس حد تک انسان کر سکتا ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چند افراد جو ہیں وہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور وہ پھر اس کے لیے، تو یہ بات یہ علماء کی بصیرت سے انسان کو سمجھنی چاہیے کہ علماء جو ہیں ان کی بصیرت اس بات کو جائز نہیں سمجھتی کہ آپ حاکم وقت کے خلاف یا اس نظام کے خلاف ایک ایسا انداز اپنائیں جو کہ قانونی طور پر مناسب نہیں ہے اور آپ کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے. تو حکمت کے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا نظام نصیب کر دے کہ جو ہمارے لیے ہمارے دین کے مطابق ہو اور ہم پھر دین کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں. تو سر اگر آپ دعا کرنا چاہیے. سر اگر آپ اجازت دیں تو 1984 میں ڈاکٹر محمود غازی جو کہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر تھے، اور وہ شاہ فیصل مسجد میں جو خطبہ تھا وہ دو طرح دیا کرتے تھے، ایک عربی میں اور ایک اردو میں. تو انہوں نے سالہ سال وہ خطبہ دیا. انہوں نے ایک پورا نظام اسلامی شریعت کوڈ کے مطابق، اسلامک شریعت لاء کے مطابق حکومت وقت کو دیا، اور انہوں نے میرا خیال ہے امریکہ جا کر بھی اس اپنے نظام کے خلاف، جو سودی نظام ہے اس کے خلاف انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور بہت ساری کتابیں بھی ہیں. لیکن آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ حکومت وقت نے اور انٹرنیشنل فورسز نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اس نظام کو امپلیمنٹ کر سکے. انہوں نے اپنا ایک پورا ایک سیٹ اپ ایک کس طرح ہوگا، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسلام ایک بات کہے کہ سود حرام ہے اور پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے اس نظام کی بنیاد صرف ہی سود پر ہے. یہ ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ نہیں ایسا ممکن ہے. لیکن چونکہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جو فی زمانہ ہمارے نظام چل رہے ہیں اس میں ہمارا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اگر ہم انفرادی طور پر بھی کوشش کریں، ہمارے پیچھے گزرے ہوئے وقت میں دو چار اگزامپلز ایسی ہیں جس میں لوگوں نے سونے سے تجارت شروع کی، لیکن وہ نہیں پنپ پائے انٹرنیشنلی ان تمام قوتوں کے خلاف. بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری آنے والی نسل کو کوئی ایسا ہم میں سے آ جائے جو کہ ان تمام چیزوں کو دے سکے، بتا سکے اور آگے اس پر چلا سکے. واللہ عالم. اللہ کرے. لیکن ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ نظام دیا کہ یہ نظام ہے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ اس نظام سے آپ چلیں گے تو یہ 100% اسلامی غیر سعودی نظام ہے. آپ بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر محمود احمد غازی وہ ایک مثال ہیں، جبکہ یہاں پہ سینکڑوں مثالیں ہیں جنہوں نے متبادل کے طور پر نظام پیش کیے ہیں اور وہ مانتے بھی ہیں اس چیز کو. اچھا، ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جیسے کچھ بینکوں نے، جیسے جاپان کے بینک ہیں وہ زیرو انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور اسرائیلی بینک جو اسرائیل میں ہیں وہ زیرو انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ ہمیں لوٹا جاتا ہے، استحصال کیا جاتا ہے. وہ اپنے نظام کے اندر جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ کا باعث ہے اور نقصان کا باعث ہے. تو بہرحال اس کا یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ نظام متبادل نظام پیش کیا، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے. لیکن وہ کفار اپنے لیے کرتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں میں جو دینی حمیت اور جرت ہے وہ ابھی اس لیول کی نہیں ہے. تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، عوام کی اور ہم جیسے لوگوں کی تو نہیں. ہم تو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اس بارے میں بات کر سکتے ہیں اور متبادل کے طور پر کوئی نظام پیش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا رہنمائی کر سکتے ہیں. بس اس سے زیادہ ہمارے ہاں کیا ہو سکتا ہے. دوبارہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں اس سود کے نظام سے ہماری جان چھوٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے. ہمارا میرا خیال ہے وقت ہو چکا ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.